ہوں اللہ اچھا کی رحمت ناصر ہے۔ ادیب صاحب، پھر شادی کیسے ہوئی؟ یاری شاری تو آپ نے لگائی نہیں، اسکینڈل ہم نے آپ کا سنا نہیں۔ شادی بھی آپ مان لیں گی میری شادی کیسی ہوگی؟ بالکل آپ بتائیں گے ضرور۔ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں آپ کے لیے، شاید یہ نئی بات ہو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں جب وحشی جٹ لکھ رہا تھا تو ہمارے جو ایک میوزک ڈائریکٹر تھے نذیر علی صاحب، وہ ہمارے ان کے ساتھ خاندانی تعلق تھا میرا، ان کا جو بہنوئی تھا وہ میرا کلاس فیلو تھا۔ اچھا۔ تو ایک دن وہ میرے پاس آیا، کہتا ہے یار گل ہے کہ ایک آدمی نے مینو میوزک ڈائریکٹر لیتا سی اور اس کی وجہ سے آج میں میوزک ڈائریکٹر ہوں۔ تو اس نے چانس دیا تھا اس کو، میرا میں باپ کہتا ہوں، تو وہ فوت ہو گیا۔ تو اس کی بیگم ہے بیوہ، 5 اس کی بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ وہ فلم بنانا چاہ رہی ہے، تم اس کی کہانی لکھ دو یار، میں تمہیں پیسے دوں، تھوڑی رعایت کر دینا۔ میں کہا چلو، ہم چلے گئے۔ تو جب گئے نا تو وہاں ایک خاتون آئی، داڑھی سے باندھی، بڑی اچھی خاتون، عمر ہوگی کوئی 45-50 سال کے قریب۔ تو بات ہوگی تو کہنے لگی آپ کتنے پیسے لیں گے؟ تو میں نے کہا جی میں 10,000 لیتا ہوں، آپ جو مرضی دے دیں۔ کہتے نہیں بیٹا میں آپ کو 10,000 ہی دوں گی، 1,000 کا چیک کاٹا۔ میں نے کہا جی میں نے سنا آپ کی 5 بیٹی ہیں۔ کہتا ہاں۔ کہتی ہاں۔ میں نے چیک واپس کیا، میں نے کہا جی یہ آپ چیک لے لیں، یہ میری طرف سے اپنی بیٹی کو دے دیں، یہ 10,000 روپیہ جو ہے نا یہ 5 بیٹیوں میں آپ تقسیم کر لینا، میں نہیں لوں گا۔ اس کو یقین نہیں آیا، کافی بحث کرتی رہی۔ خیر میں نذیر علی نے کیا، میں کیا اس نے کہو کہ میں جٹ ہوں تو میں جو کہہ رہا دا مطلب میں عمل بھی کروں گا۔ خیر اس نے سمجھایا، ہم آ گئے۔ اب اس کے ذہن میں یہ تھا نذیر علی کہتے کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ تو اب پتنی کب ہمیں ٹائم دیں گے۔ میں نے سارے ٹائم کینسل کیے اور اگلے دن ہی میں ان کے گھر چلا گیا۔ اچھا۔ جب میں گھر گیا تو ان کا تقریباً 4 کنال میں ایک کوٹھی تھی، اس میں 22 کمرے تھے، بہت بڑا گھر تھا۔ تو ایک بڑا ڈرائنگ روم تھا، جس یہ جیسے ہم جہاں کر رہے ہیں اس سے 2 گنا بڑا تھا، تو اس میں اس نے ہمیں بٹھا دیا۔ میں بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا سامنے بہت بڑی کھڑکی سی جالی کی لگی، تو میں نے دیکھا پیچھے جو صحن تھا 2-2.5 کنال کا صحن تھا، اس میں بچیاں چڑی چھکا کھیل رہی ہیں۔ ایک بچی کی عمر ہوگی اس وقت تقریباً 12 سال اور دوسری بچی کی عمر ہوگی 10 سال، وہ آپس میں چڑی چھکا کھیلی۔ میں تو اس لڑکی کو دیکھ کے سکتے میں آ گیا جو 12 سال کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے والد صاحب سے اور ماں سے ایک فرمائش کرتا تھا کہ میں نے ڈبل ایم اے کی تو میری لڑکی پڑھی لکھی، اور جو لڑکیوں نے وہ مجھے دکھانی ہے آپ نے۔ تو اس بات سے میرے باپ نے مجھے گالیاں دیں، کہندا پتر یہ کنجراں والا کام اتنے نہیں ہوندا، جیڑی کڑی اللہ اسی پسند کریں گے اس تو پہلی رات ویکھیں گا کنڈ چک کے آپ۔ میں کہا جی میں نہیں کرنی شادی، میں نے نہیں کی۔ وہ پھر والد صاحب کافی اسی چکر میں فوت بھی ہو گئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ تو باقی سارے شادی شدہ تھے۔ تو میں ایک دن میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ بہت اونچی سیڑھیاں ہیں، کوئی 30-40، اس کے پیچھے بلڈنگ ہے، اس اوپر والی سب سے اوپر سیڑھی پر ایک لڑکی نا ایسے بیٹھی ہوئی۔ اچھا۔ اب میں سیڑھیاں چڑھنا شروع ہوا، میں اس کے پاس گیا، تو میں نے جب گیا تو اس نے اٹھایا یوں چہرہ، تو میں نے دیکھا ہلکا سا میک اپ، لپسٹک لگی ہوئی، تو نیل پالش بھی لگی ہوئی۔ تو کہتی ہے آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتی میں کب سے یہاں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ میری آنکھ کھل گئی۔ ٹھیک ہے۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے آپ نے جسے میں نے دیکھا کتنا عرصہ پہلے دیکھا۔ اس واقعے سے جب میری ملاقات ہوئی کہ 13 سال بعد۔ آپ کی تب عمر کیا تھی؟ اس وقت میری عمر تھی تقریباً 34 ایئر۔ اچھا جی۔ تو وہ 12 سال کی تھی اس وقت۔ تو میرا جو اسسٹنٹ تھا، ابھی زندہ اللہ اس کو خوش رکھے ہوئے، وہ دیکھ رہا تھا یوں کھڑا ہوا اس کو۔ تو میں نے اسے بلایا ساجد اس کر، میں نے کہا ساجد طرح کر، میں کیا ہے اتنے اکھ صحیح رکھنی ہے، اور لڑکی ویکھ رہے جڑی کہندا ہو، میں کہ اے تیری استانی ہوئے گی۔ اچھا۔ کہندا استاد جی آپ تو ایسے وہ باتیں کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں جو بات کر رہا ہوں صحیح بات کر رہا ہوں۔